تہلکہ انگیز انکشاف یہ ہے کہ مصطفیٰ ارمان کیس میں مقتول مصطفیٰ کی ماں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب تک جو کیس لڑ رہی تھی مصطفیٰ کی ماں، اب اس مصطفیٰ کی ماں سے کہا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یہ بات کسی اور سے نہیں بلکہ اس وقت اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار آرائی نے خط لکھا ہے۔ اور وہ خط کسے لکھا ہے؟ وہ خط لکھا ہے ڈی آئی جی سی آئی اے کو۔ یہ خط لکھا گیا ہے ایس پی اور تفتیشی افسر کو ایک خط لکھا گیا ہے کہ مصطفیٰ کی ماں کو شامل تفتیش کیا جائے۔ کیوں شامل تفتیش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور کس لیے کہا جا رہا ہے؟ کیا مصطفیٰ کی ماں اپنے بیٹے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے یا پھر کیس کا رخ تبدیل کر رہی ہے؟ کیس کی وجوہات کو بتانے کے لیے، کیس آخر یہ قتل کیوں ہوا، اس کی وجوہات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور صرف ارمغان کے پیچھے لگی ہوئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا ارمغان کا باپ اس کیس پر اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ پروسیکیوٹر نے خط میں سی آئی اے کو یہ لکھا ہے کہ ارمغان کے باپ کو بھی پکڑا جائے اور اس سے تفتیش کی جائے۔ آخر ایک طرف کی ماں یعنی کہ مصطفیٰ کی ماں اور دوسری طرف ارمغان کے باپ کو شامل تفتیش کرنے کی کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ یہ وہ تہلکہ انگیز خبر ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں، اس لیے پروگرام کو پورا دیکھیے گا، چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے گا، کامنٹس بھی کیجئے گا۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ خط لکھا کس نے ہے؟ یہ اسپیشل پروسیکیوٹر یعنی کہ ذوالفقار آرائی نے لکھا ہے۔ لکھا کسے ہے؟ لکھا ہے سی آئی اے کو جو اس میں مرڈر کی تحقیقات کر رہے ہیں، ایس پی کو، تفتیشی افسر کو۔ اب کیوں کہا گیا ہے، اس میں نکات کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے واضح طور پر رکھے گی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ملزم ارمغان، وہ قاتل ارمغان کے جس پر الزام ہے کہ اس نے مصطفیٰ کا قتل کیا ہے، اس حوالے سے شراز کا بیان سامنے آ چکا ہے۔ وہ لڑکی کے جسے یہاں پر مارا گیا تھا اس کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، اور اس ملزمان ارمغان کے والد کے ساتھ تفتیش کی جائے اور اس سے معلومات حاصل کی جائے۔ کیوں معلومات حاصل کی جائے؟ کیونکہ اس میں سب سے اہم نقطہ ہے کہ آخر قتل کی وجوہات کیا تھی اور قتل کا معاملہ کیا تھا۔ اس بارے میں ایسا لگتا ہے کہ ارمغان کا باپ بھی بہت کچھ جانتا ہے۔ وہ کیوں بہت کچھ جانتا ہے؟ کیونکہ یہ باتیں کہی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں قتل کی وجہ جہاں خاتون بتائی جا رہی ہے، جہاں ایک لڑکی بتائی جا رہی ہے، جہاں ایک ایموجی بتائی جا رہی ہے، وہیں پر یہاں پر ڈرگ کا معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر قتل کی وجہ منشیات ہے، قتل کی وجہ لین دین ہے، یا قتل کی وجہ ذہنی حالت ہے، یا قتل کی وجہ نشہ ہے، تو اس صورتحال میں تمام معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں ارمغان کا باپ اہم کردار اس لیے کیونکہ ارمغان کی جب گرفتاری ہوئی ہے اس وقت ارمغان کا باپ مکمل طور پر ارمغان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ساتھ ساتھ ارمغان کی ماں بھی اس حوالے سے شامل تفتیش کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ارمغان کی ماں نے مصطفیٰ کی ماں کو بھی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت سارا ہے، اس کی بنیاد پر ارمغان تو باہر آ جائے گا۔ لیکن مصطفیٰ کی ماں کو کیوں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کی ماں مسلسل ویلاگز، مسلسل پوڈ کاسٹ، مسلسل ٹی وی چینلز پر موجود ہے اور ان کے بیانات کا رخ عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک طرف یہ بات کہتی ہے کہ ہاں میرا بیٹا منشیات استعمال کرتا تھا لیکن منشیات فروخت نہیں کرتا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تو پھر ایف آئی آر کے اندر کیوں نام تھا کہ ایک بار وہ جب ایک جگہ پر ایک کوریئر کمپنی کے اندر لینے کے لیے گیا تھا پارسل تو اس میں منشیات تھی اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ اسے پھنسایا گیا تھا۔ دوسری طرف وہی ماں یعنی کہ مصطفیٰ کی ماں سے جب یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا نون کسٹم پیڈ گاڑیاں چلاتا تھا اور بالکل بلیک ٹینٹڈ گاڑیاں وہ چلاتا تھا، تو کہتی ہیں ہاں چلاتا تھا، وہ تو نوجوان چلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ مختلف پارٹیز میں جاتا تھا جہاں منشیات استعمال ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے ہاں منشیات استعمال کرتا تھا۔ کیا ان کے مختلف لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے؟ کہتی ہیں ہاں بالکل تعلقات تھے۔
اور پھر وہ یہ کہتی ہیں مصطفیٰ کی ماں کہ جو سارے معاملات چل رہے تھے مجھے اس پہ شک تھا ارمغان پر، آخر یہ شک کیوں ہوا؟ مصطفیٰ کیا اور کیا کام کرتا تھا؟ وہ کوئٹہ سے مختلف پارٹس بھی لاتا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کی ماں کہہ رہی ہے. اب مصطفیٰ کی ماں کے مختلف بیانات، مختلف چیزوں کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر اس قتل کی وجوہات کیا ہے. اس کو تلاش کرنے کے لیے مصطفیٰ کی ماں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. مصطفیٰ کی ماں نے پچھلے دنوں انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ بات بڑے زور و شور سے کہی کہ وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، اور وہ طاقتور لوگ ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کیس کو یہاں تک لے کر آئی ہے. اب ہم نے اس بارے میں اور بھی معلومات کی. انہوں نے الزام یہ عائد کیا کہ ذاکر حسین جو ATC کے جج تھے، انہوں نے جان بوجھ کے دباؤ میں آ کر یا کوئی اور وجہ سے جیل کسٹڈی کی تھی. جب ہم نے اس بارے میں معلومات حاصل کی تو ہمیں پتا چلا کہ جب یہ مقدمہ ہوا تھا اس وقت جو IO تھا اس نے قتل کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے جج کے سامنے صرف یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے وہاں پر چھاپا مارا اور اس نے گرفتاری کے بدلے ہم پر فائرنگ کی. تو وہاں تو جج کا قصور ہی نہیں تھا. خیر اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اب میں صرف اس خط پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس خط میں ان دونوں کو یعنی کہ کامران ارمغان کے باپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی ماں کو شامل تفتیش کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اب اسی خط کا ایک اور نقطہ بھی بہت اہم ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجوہات کیا ہے. وجوہات یہ ہیں کہ کامران کو یعنی کہ ارمغان کے باپ کو بھی بہت کچھ معلوم تھا اور وہ تفتیش پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کی ماں بھی رخ کو تبدیل کرنے کے لیے میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہی ہے اور انہیں بہت ساری باتیں معلوم ہیں، اس لیے ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. دوسرا نقطہ یہ آتا ہے کہ ارمغان اور اس کے ساتھیوں کے ممکنہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ساتھ مالی معاملات اور روابط کے بھی جانچ کی جائے. اب یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے کہ کیا واقعی میں ارمغان اور اس پورے معاملات میں مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا جو دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ کیا کوئی صورتحال ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پروسیکیوٹر کا خط ہے اور اس حوالے سے CIA کو یہ خط لکھا گیا ہے. ارمغان میں منی لانڈرنگ میں جو ملوث ہونے کے امکانات ہیں اس کی بھی تفتیش کی جائے، کیونکہ ارمغان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اربوں روپے اور کروڑوں ڈالر باہر منتقل کیے ہیں، خاص طور پہ بٹ کوائن کے ذریعے اور مختلف ڈیجیٹل کرنسیز کے ذریعے. اس کے پاس یہ پیسہ کس طریقے سے آیا ہے، اس حوالے سے FIA نے پرسوں ایک چھاپا بھی مارا ہے اور چھاپا میں کئی چیزیں انہوں نے ریکور کرنے کے بارے میں بھی کہی ہے. FIA اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے، لیکن اب انہوں نے خاص طور پر FIA کو بھی یہ خط لکھا ہے اور SSP کو بھی خط لکھا ہے، اور اس خط میں ایک اور اہم معاملہ ہے، اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اور ملک دشمن عناصر کے روابط کی بھی تحقیقات کی جائے کہ کیا اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ملک دشمن ہیں. اور خاص طور پہ اس میں یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ کیا یہ پیسے، کیا لین دین، یہ منشیات کا لین دین ہمارے پڑوسی ایک ملک کی خفیہ اداروں کے ساتھ تو معاملات نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی تحقیقات کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے. اور اس خط میں لکھا گیا ہے کہ کیونکہ شک ہے کہ اس کے دہشت گردی کے پڑوس کی کچھ خفیہ اداروں کے ساتھ اس کے رابطے ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کے حساس اداروں سے بھی رابطہ کیا جائے اور انہیں بھی اس بارے میں ان کی بھی معلومات کا فائدہ اٹھایا جائے. یعنی کہ در حقیقت پروسیکیوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی تک سول ادارے اس میں تحقیقات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کے دفاعی حساس اداروں کو بھی شامل کیا جائے. میں نہیں کہہ رہا، یہ خط کہہ رہا ہے، ذرا غور سے دیکھیے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور بہت بڑا معاملہ بھی ہے اور وہ ہے اکاؤنٹس کا، کہ پیسے کس کس کو ٹرانسفر ہوئے ہیں، کس طریقے سے ٹرانسفر ہو رہے تھے. اس میں کیونکہ چند بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو اس کی بھی تحقیقات کی جائے. ایک اور بات جو خطرناک بات ہے اور جس کا اقرار مصطفیٰ کی ماں بھی کر چکی ہے. مصطفیٰ کی ماں نے کہا ہے کہ یہ منشیات استعمال کرتا تھا، کنزیوم کرتا تھا. اس نے کہا ہے کہ کوئٹہ سے گاڑیوں کے پارٹس کا کاروبار کرتا تھا. اس نے کہا ہے کہ یہ مختلف ڈیجیٹل کاروبار کرتا تھا. 23 سال کا لڑکا تھا لیکن کاروبار سارے کرتا تھا. تو اب پروسیکیوٹر نے یہ کہا ہے کہ جناب ذرا مصطفیٰ کا پتہ لگایا جائے، جبکہ ان کی ماں نے یہ بیان دیا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کو تو جب پیسے کی ضرورت ہوتی تھی کبھی نانی سے لے لیتا تھا، کبھی اپنے باپ سے لے لیتا تھا، کبھی اپنی ماں سے لے لیتا تھا.
گاڑی شاندار استعمال کرتا تھا، وہ منشیات استعمال کرنے کی ان سے بات ہو رہی ہے جس کی ایک ایک گرام 1 لاکھ روپے کا ہے، 1 لاکھ روپے کا 1 گرام ہے۔ وہ منشیات کے استعمال کے لیے ظاہر ہے کیا ان کے گھر والے، اور ظاہر سی بات ہے بڑے گھر کے لوگ ہیں تو کیا پتا وہ لاکھ روپے روز کی بنیاد پر دے رہے تھے کیا ان کے گھر والوں، یا پھر کوئی اور کاروبار تھا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میرا کہنے کا حق بنتا ہے، بلکہ یہ پروسیکیوٹر نے یہ خط لکھا ہے کہ جناب والا مصطفیٰ کے کاروبار کا تو پتہ لگائیے، جائیداد کا پتہ لگائیے، ذرا سفر کا پتہ لگائیے، کہاں کہاں گیا ہے، کس طریقے سے گیا ہے، اور خاص طور پر جب یہ کووڈ کے دنوں میں واپس آیا ہے ملیشیا سے تو اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ یہ میں لیٹر دکھا رہا ہوں، اس کا نقطہ دکھا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس کیس کی اگلی جو تحقیقات جس طرف رخ اختیار کرنے والی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب اس معاملے میں مزید آپ کو معلوم ہے معاملہ جنوری 2006 سے یعنی کہ 2025 سے شروع ہوا، 6 جنوری سے۔ اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی آئی ہے، اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کی بیوی معذرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ماں نے کہا تھا کہ رخ اس وقت تبدیل ہوا کہ جب 23-24 تاریخ کو انہیں ایک کال آتی ہے کہ جس میں تاوان مانگا جاتا ہے۔ پروسیکیوٹر کہتا ہے کہ جناب ذرا یہ تو پتا کیجئے کہ یہ تاوان کا جو کال آئی تھی یہ کس نمبر سے آئی تھی، اور ابھی تک اس کی جانچ کیوں نہیں ہو سکی، اس کی رپورٹ بھی دی جائے۔ اب ایک اور بات بھی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ملزم کے گھر سے برآمد شدہ 6-7 رائفلز، اسنائپر گن، گولیوں سے بھرے ہوئے سوٹ کیسز، 64 لیپ ٹاپس، 3 واکی ٹاکی سمیت ڈیجیٹل لاکرز اور 2 شناختی کارڈز کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنایا جائے۔ اب یہ خبر کیا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ جتنی چیزیں برآمد ہوئی تھی اسے کیس پراپرٹی کا حصہ نہیں بنایا گیا، یعنی کہ اسے اس کیس کی پراپرٹی، یعنی کہ کیس پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کیس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سارے معاملات کو الگ الگ ایجنسیاں، یعنی الگ الگ ایجنسی مراد الگ الگ ڈپارٹمنٹس لے کر الگ الگ تحقیقات کر رہے ہیں، اس کیس کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ اور جو تمام چیزیں ہیں ان سب کی فورنزک رپورٹ بھی پیش نہیں کی گئی ہے، تو پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ یہ تو پیش کیجئے کہ یہ کیوں ابھی تک پیش نہیں کی گئی ہے۔ اور حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں پروسیکیوٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلحہ تو آپ نے پکڑ لیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ اسلحہ آیا کہاں سے، کس سے خریدا، کس نے خریدا، کیونکہ یہ جو قتل کا کیس ہے کیا اس کے ساتھ کوئی جز تو نہیں، کیا قتل کی وجہ صرف اور صرف ایک لڑکی کے حوالے سے اور ایک ایموجی ہے، یا پھر منشیات کا استعمال ہے، یا پھر یہ پراپرٹیز ہیں، یا پھر یہ سارے اسلحے کے معاملات ہیں، اسے بھی دیکھا جائے، اور ڈی ایچ اے کی سیکیورٹی اور مقامی انٹیلیجنس اداروں سے مدد لی جائے۔ اہم نقطہ یہ ہے اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اہم نقطہ یہ کہ اس پہ جس نے جتنے انٹرویوز دیے ہیں، جو مصطفیٰ کی ماں نے انٹرویو دیے ہیں، جو ارمغان کے باپ نے انٹرویو دیے ہیں، جو مصطفیٰ کے باپ نے انٹرویو دیے ہیں، اور جتنی رپورٹ شائع ہوئی ہے، پروسیکیوٹر نے کہا ہے اس سب کو بھی کیس کا حصہ بنایا جائے۔ سمجھیے گا بات کو، اور اس میں سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ آخر یہ گھر کس کا ہے جس میں قتل ہوا ہے، آخر اس مالک نے ان کو یہ گھر کس طریقے سے دیا تھا، اور اگر اس گھر میں تمام چیزیں ہو رہی تھیں تو مالک کیوں بے خبر تھا اتنا، اس کی بھی رپورٹ کی جائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، جب آپ یہ رپورٹ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت 11 تاریخ شاید ہو چکی ہوگی، اور 11 مارچ کو اس کیس کی پیشی لگے گی، اور اس حوالے سے ہم آپ کو مزید تہلکہ انگیز خبر آگے چل کر دیں گے۔ لیکن اہم نقطہ یہ کہ پروسیکیوٹر نے اب ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ جو اب تک اس میں صرف بیانات دے رہے تھے، یا پھر اس میں خود ہی مدعی اور خود ہی منصف کا کام انجام دے رہے تھے۔ مصطفیٰ کی ماں سے اب سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوگا، ارمغان کے باپ سے اب تفتیش کا آغاز ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ تفتیش کس نئے رخ پر جاتی ہے۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔